اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو. مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے. سپنے تو ہم بہت دیکھتے ہیں، سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی، پر کیا آپ نے کبھی خواب پر بیانات سنا ہے؟ میرے لیے تو زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو خواب پر تقریر کرتے سنوں گی. اپنے آپ کو بڑا ہی بھاگیہ شالی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پاک صاف دین ہے اسلام، اس میں خواب کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے وہ مجھے ڈائریکٹ پتہ چل جانے والا ہے، اور وہ بھی میرے بڑے ہی عزیز متر کے ساتھ بیٹھ کر کے. یہ بیانات ہماری روح تک پہنچنے والا ہے. اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے، اور آج کا دن بڑا ہی خاص ہے. کیوں میں ایسا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم مفتی صاحب کو سننے جا رہے ہیں. اسلام میں مفتی جو ڈیزگنیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ نالجبل پرسن کو دیا جاتا ہے. عالم دین میں بھی اعلیٰ درجے کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو مفتی کا ٹائٹل ملتا ہے. تو اگر ہم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے ایسے ویڈیوز تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، ایک صحیح رستے کو ہم نے چنا ہے. اب یہیں پر اگر ہم بیٹھ کر کے کوئی بے حیا ویڈیو دیکھتے تو رستہ بالکل غلط ہو جاتا. پر یہ اسلامک بیانات بے فضول کے کرموں سے بالکل اپوزٹ ایک پرفیکٹ وے آف لائف ہے. اور اگر خوابوں کی ہی بات ہو رہی ہے تو میں بھی یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کئی بار ایسے سپنے آ جاتے ہیں. بچپن سے میں نوٹس کر رہی ہوں کہ ہم نے کچھ دیکھا سپنے میں، اور 6-7 مہینے بعد یا کبھی 2-5 دن بعد وہ ایگزیکٹ جو ویژول ہم نے سپنے میں دیکھا تھا وہ ریالٹی میں ہو جاتا ہے. یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اصلیت میں یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میری موسی جو ہیں ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک بار تو وہ دوپہر کے وقت نیپ لے کر کے اٹھی اور بولتی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نا ہیلی کاپٹر کا کہیں پر کریش ہو گیا ہے، پر وہ گھر کے آس پاس ہی ہوا ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ علی گڑھ میں ہیلی کاپٹر گر گیا. بٹ تھینک گاڈ اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا. وہاں پر 2 قیدی اور بھی ساتھ میں تھے. ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا. عجیب و غریب خواب تھا. صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بڑے علم والے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں، یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں. ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کب 7 سال ہو چکے تھے جیل کے اندر. یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا، پہلے تعبیر سن لے. کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، عنقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے. لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے. اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے. اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی. اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا. یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا. خوابوں کی تعبیر صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے.
میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو۔ فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، مومنوں کو کہا گیا ہے۔ یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے، ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، صرف جھٹ سے ایسی ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے ہاں اس کا معنی یہ ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے۔ تو دو تعبیریں آتی ہیں اس کی۔ اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا۔ اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا، اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا، پابند صوم و صلاۃ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا۔ اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں، ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا۔ اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں، حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا۔ بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب۔ عیب ہے نا، بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں۔ تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا۔ وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں۔ اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے،
عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے۔ ہاں، ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی۔ حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا، اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے۔ تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا، اور اس پر اور 7 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا۔ تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی، اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج، غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا،
सूखा पड़ गया, ज़मीनें कुछ नहीं उगाती थी, बारिशें रुक गई। फिर जब लोग कहत साली में परेशान होकर भूखे घूमने लगे, यहाँ तक कि लोगों के पास जो जो था सब बेच दिया, लोगों ने घर बेच दिए, जायदादें बेच दी, ज़मीनें बेच दी, हत्ता कि अपने आप को भी बेच दिया लोगों ने। बादशाह उस वक्त जो जमा किया हुआ था वो अब तकसीम करना शुरू करता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर मिन व अन जब सही सही साबित हुई तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर आज़म बना दिया, अपने दरबार का ख़ास वज़ीर बनाया। और कुरान में मौला फरमाता है कि हमने यूसुफ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ये सफ़र यूसुफ है, देखना है मेरे अज़ीज़। अभी और मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम चले। ज़िंदगी में क्या आता है और क्या जाता है तुम कभी फ़ैसला नहीं कर सकोगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर आज़म के मनसब पर कायम हुए और फिर जब कहत साली का दौर शुरू हुआ तो वो वक्त भी आया कि जब लोग भूखे प्यासे बादशाह की तरफ आते, बादशाह गल्ला और अनाज तकसीम करता। उधर याकूब अलैहिस्सलाम के जो 10 बेटे थे वो अपने गांव में भी कहत साली के शिकार हो चुके थे। और जब उन्हें ख़बर पहुंची कि मिस्र के बादशाह से गल्ला और अनाज तकसीम हो रहा है तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अच्छा वहाँ पर एक मसला ये हो गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ सालों बाद याकूब अलैहिस्सलाम के घर एक और बेटे की विलादत हुई जिनका नाम बिन्यामीन था, बिन्यामीन। अब याकूब अलैहिस्सलाम उनको अपने करीब रखने लगे। वो सबसे छोटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदल उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन 10 भाइयों ने अब हसद नहीं किया, कहा छोड़ो जाने दो, अब दूसरी बार करेंगे तो कुछ और पलट ना जाए। पहली मर्तबा किया था, पलट गए, बाप से दूर हो गए थे। लेकिन 10 लोग याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, कहते हैं कि अब क्या करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ अजीज़ मिस्र से हमारे हिस्से का भी गल्ला ले आओ। जब वो पहुँचे तो यहाँ पर बादशाह के दरबार में आए। मेरे अजीज़ तो काफ़ी साल का अरसा गुज़र चुका है, कई साल गुज़र गए, तकरीबन 25 से 30 साल का अरसा गुज़र गया होगा। और उस वक्त वो आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम हर एक के चेहरे को गौर से पहचानते थे, अच्छे से जानते थे, ये मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा कि हमें गल्ला दे दिया जाए हमारे हिस्से का। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? कहा हम 10 हैं, हमारे बाप हैं। कहा और भी है? कहा हाँ एक छोटा भाई है हमारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर थी कि उनके एक छोटे भाई की विलादत हुई है और बाप उन्हें ज़्यादा चाहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें गल्ला और अनाज उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो छोटा भाई भी नहीं आएगा, जाओ उसको साथ ले आओ। वो सब खड़े रहे और कहा कि ये तो नहीं होगा, हमारे बाप भेजेंगे नहीं। कहा क्यों नहीं भेजेंगे? कहा इससे पहले हमारे एक भाई के साथ हादसा हुआ है। वो बता रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो कह रहे हैं इससे पहले हमारे भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ है, अब हमारे बाप नहीं भेजेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भेजेंगे तो गल्ला नहीं देंगे हम, जब तक वो नहीं आएगा नहीं देंगे, वापस जाओ। वापस भेज दिया। रोते हुए आए, अपने बाप से कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ये याकूब अलैहिस्सलाम से कहा बादशाह का वज़ीर आज़म बड़ा सख्त है, वो कहता है कि जब तक आप अपने इस छोटे शहज़ादे को नहीं भेजेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फिर रोने लगे कि तुम पहले की तरह वैसी करो। सब कदमों में गिर पड़े, कहा अब हमारा यकीन करें, हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को भेज दिया उनकी बातों पर। बिन्यामीन को लेकर के आ गए। ये 10 भाई लेकर के आए। जब पहुँचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कहा देखो ये हमारा छोटा भाई है, आपके हुक्म पर हम इसे ले आए। कहा ठीक है, सबका हिस्सा दे दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद ही अनाज तकसीम कर रहे थे, गल्ला तकसीम कर रहे थे। तो गल्ला तकसीम करते करते आपने सोने की कटोरी थी वो बिन्यामीन के थैले में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही डाल दिया। सबको जो जो गल्ला तकसीम हो रहा था सबों ने ले लिया। अब वो सोने की कटोरी छोटे भाई के गले में चली गई
ابھی یہ بھائی باہر نکلے تھے، وزیر اعظم یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے، سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کو روک دیا گیا، ناکہ بندی ہو گئی۔ اب تلاشی لینے لگے سپاہی، تو یہ 10 اور 11 بنیامین، ان کی تھیلی میں وہ کھٹوری مل گئی۔ سپاہی پکڑ کر کے لائے، یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ ان کی تھیلی میں یہ کھٹوری تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم جا سکتے ہو، یہ نہیں جا سکتا۔ وہ رونے لگ گئے، کہا اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس کی جدائی کے غم میں ہمارے باپ روتے روتے آنکھیں گنوا چکے ہیں، اب یہ دوسرا بھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے، اگر آپ ان کو نہ بھیجیں گے تو ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے باپ پر آپ رحم فرمائیں، ہمیں بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا، کھٹوری ان کی تھیلی میں ملی ہے۔ تو وہ سب کے سب وہیں جمے کھڑے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لے آ جاؤ، اپنے باپ کو ساتھ میں لے آؤ، اس کے بعد تمہارا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن جانے سے پہلے یہ 10 ابھی بھی پہچان نہیں رہے، اتنا معاملہ ہو گیا، پہچان نہیں رہے اپنے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بارے میں ان بھائیوں سے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے، اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا، کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ اس قرآن میں ہے یہ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ یہ 13ویں پارے میں کل ہم یہ تلاوت کریں گے، سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جبہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ۔ اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے۔ جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیوی وغیرہ کو بلا کر کہتے ہیں بے قراری ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا آپ پرانے خیالات میں ہیں، ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، کہاں اتنے سالوں کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ میرے عزیزو، ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ بھائی جب قریب آئے تو اب قرآن میں ہے کہ یہ 10 بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، بینائی لوٹ آئی۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم سب لوگ اس قدر غلطی کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں جو وزیر اعظم ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے، یوسف ہے۔ سب کے سب باپ کے قدموں میں جھک گئے اور معافی طلبی کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، چلو یوسف کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بیٹوں کو لے کر کے آئے۔ جب یہاں پہنچے تو وہ بادشاہ وقت عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ بچپن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ وہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو بتایا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے 10 بیٹوں کو لے کر، ایک بیٹے بنیامین وہیں تھے اور ایک عزیز مصر بھی وہاں پر تھا، تو سب کے سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے اور عزیز مصر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور اس کے بعد سبوں نے سر اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بےٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے
تو نے دیکھا تھا نا کہ 10 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 10 تارے تیرے بھائی ہیں، اور ایک سورج میں ہوں اور ایک چاند یہ عزیز مصر ہے۔ انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ تیرے 11 بھائی ہیں، ایک سورج یہ یعقوب علیہ السلام، ایک چاند یہ عزیز مصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خواب کی تعبیر پوری فرمائی۔ اب اس کے بعد عزیز مصر اس پد سے، اس منصب سے بھی ہٹ گیا، اب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ کہاں سے نکلے تھے؟ سفر یوسف کو یاد کرو، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قرار دیا، اور ہم جسے جہاں چاہتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ مولا جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام مقامات سے گزارا۔ اس میں ہمارے لیے کئی عبرت کی چیزیں ہیں، کئی حکمت کی چیزیں ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی مشقت کی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہ جائیں۔ کبھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے۔ ہر جگہ ایک نئی صبح آنی ہے، ایک نئی صبح آنی ہے۔ آج اگر چاند کو گہن لگا ہے تو کل چھٹنا بھی ہے۔ آج اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ صبح طلوع ہوگی، کل صبح طلوع ہوگی، وہ روشنی پرچم اسلام کی لہرائے گی ضرور۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ میرے عزیزو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، خاص طور پر مجھے نصیحت کے طور پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا، عورتیں بہت ساری شکایت لے کر ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ٹرین میں بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو تو ٹرین کبھی کبھار ٹنل میں جاتی ہے۔ ممبئی جانے والوں کو پتہ ہوگا اکثر کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے، گوفا جو ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے اندر گھس جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے۔ تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، جاتی ہے نا ٹرین پہاڑ کے اندر سے ہو کے، گوفے کے اندر سے، غار میں سے ہو کے جاتی ہے، جو کھود کے بنایا گیا سرنگ ہے۔ تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں؟ جب اندھیرا ہو جائے تو گھبرا کر کے اتر کیوں نہیں جاتے؟ بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر؟ ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، نکالے گا باہر۔ ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے نادان ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے، تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تو اپنی مصیبتوں اور مشقتوں سے نکلے گا اور پھر اجالا ضرور دیکھے گا۔ کوئی ماشاءاللہ کیا بیان ہم نے سنا ہے آج، اتنا بہترین ویڈیو ہمیں دیکھنے مل گیا۔ یہ ہمارے لکی ہونے کا پرتیک ہے، پتہ ہے اتنا کچھ ہمیں سیکھنے مل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا یوٹیوب پر میں خود ناچنے گانے کے ویڈیوز دیکھا کرتی تھی، اور آج ایک زمانہ ہے کہ دین اسلام کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے سن رہی ہوں۔ زمین سے آسمان کا انتر ہے سچ مچ۔ ایک خیال جو میرے دماغ میں، دل میں، روح میں امڑ گمڑ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے ان کے اندر جیلسی کس لیول کی ہوگی کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو مارنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا۔ اتنی عرشا، اتنی جلن۔ تو یہ جو ایموشن ہے نا، جلنے والا، کسی اور کی ترقی، کسی اور کی خوبصورتی، کسی اور کے حسن کے جلوے ہیں، اس سے پریشان ہونے والا جو ایموشن ہے بڑا خطرناک ہے۔ یہ آپ کو ختم کر سکتا ہے، آپ کے ضمیر کو مار سکتا ہے اندر سے۔ تو کبھی بھی کوئی زندگی میں اگر آگے بڑھ جائے یا کوئی بہت خوبصورت ہے
तो उससे जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको अपने हिसाब से इस धरती पर भेजा है। अगर हमारे नैन नक्श किसी से थोड़े से अलग हैं, अगर सामने वाला ज़्यादा खूबसूरत है, हम थोड़े कम खूबसूरत हैं, तो हमारे लिए यही बेहतर है। क्या पता ज़्यादा खूबसूरत होते तो हम पर कोई अटैक कर देता। आप बताइए हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसका बेहतर डिसीजन जो है हम कर सकते हैं या अल्लाह सुभान व तआला कर सकते हैं। पर ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे लिए बेहतर अल्लाह सुभान व तआला चुनते हैं। कई बार कुछ बच्चे अपने मुताबिक करियर को चूज़ नहीं कर पाते मजबूरी वश, पर अगर वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और एक्शन मेहनत करते रहें, मेहनत से मुंह ना मोड़ें, तो वो कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। क्या आप मेरी इस विचारधारा से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। जो इनकार करते हैं वो तो फटाफट बता ही देते हैं। एक बात और है कि कुछ भाई ये कहेंगे कि हमारे पास गुर्बत है, जो हमारी बेचारगी है, लाचारी है, वो अच्छा है, अल्लाह ने दी है, कुछ सोच के ही दी होगी। ऐसा नहीं है। अगर बचपन में आप गरीब हैं तो ये आपकी किस्मत, तो अल्लाह सुभान व तआला ने ऐसा नसीब दिया। पर अगर बड़े होकर के आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप गुर्बत में ही जी रहे हैं, तो ये आपके कर्म। और मुफ्ती सलमान असहरी साहब को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन तकरीर हमको दिया कि इससे हमारे जीवन पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है और हम इनकी तकरीर को, बयान को ऐसे ही सुनते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे लेना चाहती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा जीवन मंगलमय हो। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।